अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ। सिस्टम कहानी ये है कि आज हम लोग आए हैं फ़लस्तीन प्रोटेस्ट में। काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था मैं इस चीज़ को। अवॉइड इसलिए कर रहा था कि यार कि हमारे बाहर निकलने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट ये है कि मैदान हशर में हमसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया मुसलमानों भाई बहनों के लिए। तो सीन ये है कि कल मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल आउट कर रहा था तो बहुत सारे फ़लस्तीन भाई बहनों को देखा जो रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह कभी ना कभी तो किसी की सुनेगा। या अल्लाह उनके लिए उनकी मुश्किल आसान करे। हम लोग आगे प्रोटेस्ट में जुम्मा वगैरह यहीं पढ़ेंगे। 1-2 घंटे की प्रोटेस्ट है, तो फिर आपसे आगे मिलेंगे। क्यों, जुम्मे का टाइम है, तो फिर आपसे डीपली बात करेंगे जुम्मे के बाद। ने कहा था मुसलमानों से कि गज़ा हमारे दिल का टुकड़ा है, गज़ा हमारे दिल का टुकड़ा है, मर जाओ लेकिन गज़ा को छोड़ के ना जाओ। वो बच्चे जो अपनी माँ से कहते हैं, अपने बाप से कहते हैं, हमारे हाथों पर हमारा नाम लिख लो, हमारी टांगों आगे कोई ना खड़ाओ, इस लाइन को क्लियर करो भाई, किसी का क्लियर करें, छोड़ दो अभी सब मत देखो, पहले ये देखो तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिहाद अल जिहाद अल जिहाद, अल जिहाद अल जिहाद, कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई, सिवाय ARY के कोई चैनल यहाँ पर मेन स्ट्रीम चैनल मौजूद नहीं था। ये दरअसल अता तारर साहब ने हमें जवाब दिया है। अता तारर साहब ने हमें कुर्सियों पर बैठकर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें इन सड़कों के ऊपर मीडिया को रोककर और आज इस भारी भरकम पुलिस की नफरी को हमारे सामने खड़ा करके उन्होंने हमारे मुज़ाकरात का हकीकी जवाब दिया है। गद्दार है, गद्दार है, का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। आज भी तो लेट्स कंटिन्यू टू आवर ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुम्मे की नमाज के बाद आपसे डीपली बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे काफ़ी सीनियर्स भी हैं, मेरे क्लासमेट्स भी हैं, और काफ़ी धरना हो रहा है पीछे कि हमें अलाउ करें गवर्नर हाउस के अंदर जाएँ और हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, फ़लस्तीन को बचाएं। डीपली बात यह है कि हमारा मुल्क उस कंडीशन में नहीं है कि हम अपने जो फ़लस्तीनी भाइयों की और बहनों की हेल्प कर सकें। पर बहरहाल ये है कि मुसलमान कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों हम लोग दबे हुए हैं, आप सबको पता है कि क्यों दबे हुए हैं, किससे लोन लिया, क्या कुछ है क्या नहीं। तो ये अभी मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि अभी तो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस में हमारा जीना हराम हुआ है, नींद नहीं आती और रात को जी मतलब सही से हम सो नहीं सकते। लेकिन आप खुद इमेजिन करें, कल किसी ने बहुत डीप बात की थी कि यार ये डिग्री सेल्सियस तो कुछ भी नहीं है, जो फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हुई है उसका डिग्री सेल्सियस आपको पता है कि कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। ये बात जो है ना, ये मेरे को इस बात ने बहुत तंग किया है और मैंने काफ़ी इसकी रिसर्च की है। ये जहन्नुम की आग से 0.0001% भी नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ जाने सामने कि आप सब आए, फ़लस्तीन को सपोर्ट करें, यहाँ पर अपने
ملک کے لیے مطلب ان کے لیے پروٹیسٹ کریں کہ ہماری ملک کی گورنمنٹ جاگ جائے. تو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شعر میں نے سیو کر کے رکھا تھا کہ اسپیشلی جو ہے میں اسی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. تو میرے ساتھ سینئر بھی ہیں, ان سے بھی تھوڑی رائے لیں گے. تو شعر یہ ہے کہ فلسطین کے بے بسی دیکھ کر تو نہ جانے کہ کیوں کربلا یاد آ جاتا ہے. فلسطین کی بے بسی دیکھ کر نہ جانے کیوں کربلا یاد آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا, بہت واقعات ہیں. تو حمزہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, حمزہ بھائی سے بھی رائے لیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. حمزہ بھائی, تو حمزہ بھائی میرے ساتھ ہیں. حمزہ بھائی, آپ فلسطین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچ چار ہیں کہ آج آپ پروٹیسٹ میں آئے؟ بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار اصل میں یہ ہے بات کہ ہر بندے کو اپنے حساب سے دامے دن میں سننے جو بھی بندہ کر سکتا ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی موقف نہیں جا رہا, تو یہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ فلسطین کے لیے کوئی بھی موقف جائے اور ساتھ میں جو بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے تو اپنی طرف سے ہم ان کو امداد وغیرہ پہنچائیں. تو بحری امداد ہو سکتی ہے, یہ جو بھی جس طرح کی سے. تو ابھی تو کوئی بھی نہیں ہو رہی, تو وہ اس چیز پہ یہ یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہونا چاہیے, جو نہیں ہو رہا تو وہ ہونا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے ایمان کے 3 درجے ہیں. تو اگر ہم پہلے ایمان کے درجے پہ نہیں ہیں کہ ہم جا کے ظالم کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روک سکتے, تو ایٹ لیسٹ ہمیں دوسرے درجے پہ تو ہونا چاہیے کہ ہم آواز بلند کر سکیں, اس کے لیے کچھ ایسا کہہ سکیں کہ یار میڈیا پہ ہم اپنی ایک پروٹیسٹ چلا سکیں, یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو اس طرح کی چیزیں پروموٹ کر سکیں. اور یا پھر تیسرا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ سب سے ایمان کا نچلا درجہ جو ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو برا جانیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر بے شک ہے یا نہیں ہے, یا کوئی بھی غیر مذہبی ہے, اگر وہ بھی مر رہا ہے نا تو وہ بھی غلط بات ہے, اور ناحق مر رہا ہے نا تو وہ غلط بات ہے. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ مر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جلائے جا رہے ہیں, ان کے گھر جل رہے ہیں, خیمے جل رہے ہیں, ان پہ بم گرائے جا رہے ہیں, فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں, 800 ڈگری سیلسیس ان کے ٹیمپریچر ہے, اور جب وہ پڑھتے ہیں تو چھیتڑے اڑ جاتے ہیں. تو اللہ معافی دے, یہ اس چیز پہ بولنا بھی چاہیے. اس چیز کو ایز اے پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, تو پاکستانی حکومت کو اس کا موقف پیش کرنا چاہیے. تو بس وہ علامہ اقبال کے شعر کے مطابق کہ اس کا مفہوم کہ اگر تو ان یہودیوں کا فلسطین پہ حق ہے تو ہمارا بھی ہسپانیہ پہ حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی سینکڑوں سال اس پہ حکومت کی ہے, لیکن بس وہ ایک ایز اے ریفرنس تھا. لیکن ہمارے لیے فلسطین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ, اور پھر اس کے بعد معراج کا وہاں سے سفر جاری اور ساری چیزیں, اور وہاں پہ جو مسجد اقصیٰ, وہ ہمارے لیے تاریخی مقامات ہیں, اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سے اسلام کے نام و نشان کی بہت ایک بڑی تاریخ ملتی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ایمان پہ کام کرنا چاہیے. تو جو چیز ہے کہ اصل میں ہم اپنے ایمان پہ کام کریں گے تو تبھی ان چیزوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ خرچ دے سکیں گے اور کام بھی کر سکیں گے. جزاک اللہ, آپ کا شکریہ. آپ ادھر آئے اور ہم سے ہمارے کے حالات کا پوچھا, تو ابھی یہی چیزیں ہیں اس بارے میں. جزاک اللہ. تو جیسا کہ میں نے ابھی حمزہ بھائی سے انٹرویو لیا, بہت اچھا لگا کہ حمزہ بھائی نے اپنے دل کا ایک بہت ہی ڈیپ ورڈز میں نے شیئر کی ہے. بہت شکریہ حمزہ بھائی کا. یار میں تو ایک چھوٹا کنٹینٹ کریٹر ہوں, میں ایک چھوٹا یوٹیوبر ہوں یار, جو بھی ہے, لیکن میں اتنا فیمس نہیں ہوں. تو کدھر ہیں پاکستانی یوٹیوبرز, کدھر ہیں پاکستانی بلاگرز, کدھر ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈرز, کدھر ہیں فلسطین جوائن کریں, کدھر ہے عرفان جی نے جو دوسرے جو بلاگرز آ جاتے ہیں ان کو تو الگ سائڈ پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. وہ اپنی کدھر ہے عرفان جی نے جو بولتا ہے کہ میں کنٹینٹ کریٹر ہوں, سری لنکا کے لیے وہ کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. اسرائیل کو تو ایک سائڈ پہ ہے, فلسطین کے لیے کنٹینٹ کریٹ کرے تو اس کو پتہ بھی چلے کہ کیا کنٹینٹ ہے کیا نہیں ہے. تو اپنے کلپ کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ میں ریکویسٹ ایچ اینڈ ایوری کنٹینٹ کریٹر جو اسلام آباد میں موجود ہیں کہ وہ ڈی چوک آئیں اور مشتاق صاحب کو جوائن کریں. یہ فلسطین کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, اور رومان شہید جو ہیں وہ بھی بہت کچھ کرتے تھے, وہ بھی کنٹینٹ کریٹر تھے, وہ بھی ساتھ دے رہے تھے, لیکن وہ شہید ہو گئے کار ایکسیڈنٹ میں. تو میں ریکویسٹ ایچ اینڈ ایوری کنٹینٹ کریٹر اور یوٹیوبر اور جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جو مطلب فیمس پرسنالٹیز ہیں, میں آئی ریکویسٹ ایچ اینڈ ایوری ون ٹو جوائن, میں آئی ریکویسٹ ایوری ون ٹو جوائن. تو اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ کنٹینیو. تو ہماری مرسیڈیز باہر آ گئی ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں ہاسٹل.
जो इधर बैठे हैं वो बैठे रहें, अपना ख्याल रखिएगा।